19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ کریم نیکیوں سے تبدیل فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ نیکیوں سے تبدیل فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ تھا کہ رحمان کے خاص بندے کون کون سے ہیں، ان کی خاص نشانیاں اور صفات کیا ہیں۔ اس سے پہلے 10 نشانیاں گزر چکی عباد الرحمن کی، آج 11ویں صفت بیان کی کہ عباد الرحمن توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ اگر عباد الرحمن اللہ کے خاص بندوں سے کمی کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے زندگی میں، تو یہ لوگ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور اگر کافر تھے پہلے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اللہ پر۔ معلوم ہوا کہ کسی سے گناہ کا اگر صدور ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور آدمی کو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک عجیب بات ہے، اگر کسی انسان نے زندگی گناہوں میں گزاری، بڑے گناہ کرتا رہا، کبیرہ گناہ کیے، اور صدقے دل سے توبہ کی شرائط کے ساتھ اس نے گناہ سے باز بھی آ گیا، اللہ تو معاف فرما دیتے لیکن عوام ہماری معاف نہیں کرتی اسے، اور پچھلی زندگی کے گناہوں کے طعنے دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب اللہ معاف کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے گناہ کو اب اس کے سامنے اس کو طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ اور ایسے لوگ بسا اوقات زیادہ بگڑ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے توبہ بھی کر لی لیکن پھر بھی یہ معاف نہیں کرتے، اور اب اس سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے۔ تو جب اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ آدمی اس کے گناہ کو دوبارہ یاد نہ کرے، اسے گناہ کے طعنے نہ دے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی کسی کو اس کے گناہ کا طعنہ دیتا ہے یا اس کے عیب کا طعنہ دیتا ہے، آقا علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا اللہ اس وقت تک اس آدمی کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اللہ اس گناہ کے اندر اسے ملوث نہ کر دے، وہ گناہ اس سے ہو کے رہے گا۔ اس لیے انسان ہے، کمی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں،
جیسی بھی زندگی گزر گئی، اگر اب نمازی بن گیا، مسجد کا رخ کر دیا، ہم لوگ جینے نہیں دیتے ایسے لوگوں کو، اور اس کو بار بار پہلی زندگی تو نے ایسے گزاری، اب تجھے اللہ یاد آ گیا۔ 90 سال کا مشرک بھی آ جائے اللہ کے در پہ، اللہ ساری زندگی کے اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا۔ اس لیے انسان اگر توبہ کر لے تو انسان کو کبھی بھی اس کے گناہ کا طعنہ نہ دے۔ اللہ قرآن میں فرماتے، میرا نبی آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے حد کر دی ہے، گناہ کرتے کرتے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا انہوں نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا نبی ان کو اعلان کر کے کہہ دیو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ جب معاف کرنے والے ہیں، حساب بھی اللہ ہی نے لینا ہے، ہم نے کسی بندے کا کیا حساب لینا ہے؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے بندے کو نا امید نہیں کرنا چاہیے۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کیسے کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گناہ ہونے پر پہلی بات تو یہ ہے شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اور پھر دوسرا کام یہ کرے کہ فوراً اللہ سے معافی مانگے، بندے کا حق مارا ہے ادا کرے، اور اگر اللہ کا حق ہے تو فوراً اللہ سے توبہ اور معافی مانگے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، یہ سچی توبہ ہے۔ 3 کام، ایک تو گناہ پہ شرمندہ ہونا، اور دوسرا اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسرا یہ ہے آئندہ اس گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، یہ سچی توبہ ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور؟ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، اور فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں 70 کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو، میں تمہارا نبی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام تو کمی کوتاہی سے مبرہ ہیں، آقا علیہ السلام سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن یہ امت کو تعلیم دی گئی، مجھے اور آپ کو تعلیم ہے، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک، اس کے باوجود 100 مرتبہ اگر آقا دن میں توبہ استغفار کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو کتنے زیادہ کرنی چاہیے؟ تو یہ آقا علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی گناہ کو پہاڑ جیسا محسوس کرتا ہے، گناہ ہو جائے اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے، اس وقت تک وہ بندہ چین سے نہیں بیٹھتا مومن کے جب تک توبہ نہ کر لے۔ اور فرمایا فاجر اور فاسق آدمی اس گناہ کو اس مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھے بس اسے ہاتھ سے اڑا دیا۔ فاسق اور فاجر آدمی گناہ کو ایسے سمجھتا، اور جبکہ ایمان والا بندہ مومن آدمی گناہ ہو جائے تو اسے اپنے اوپر پہاڑ سمجھتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کو معاف نہ کروا دے اسے سکون ہی نہیں آتا۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ آدمی کو توبہ استغفار کرتے رہنے چاہیے۔ نزع کے عالم سے پہلے اللہ انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، غرغرہ سے ہے کہ جب تک سانس گلے تک نہ پہنچائے، نزع کی حالت نہ ہو، اس سے پہلے توبہ بندے کی قبول ہے۔
اور اگر فرشتے آگے روح قبض کرنے والے پھر تو سارے ہی توبہ کرتے ہیں، پھر نہ کسی مسلمان گناہگار کی توبہ قبول ہے، نہ کسی کافر کے کفر سے توبہ قبول ہے۔ جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں پھر اس وقت کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو اس سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اور بندے کی توبہ سے اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خوشی نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے مومن بندے کی توبہ سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اپنی سواری لے کے چلا، جنگل میں چلتے چلتے آرام کرنے کے لیے جنگل میں رکا، اور وہاں اس کیا دیکھتا ہے، آرام کیا، سواری سے نیچے اترا، آرام کیا، جب آنکھ کھلتی ہے اب دیکھتا ہے سواری بھی غائب ہے، سامان سے لدی ہوئی سواری غائب ہے اس کی، جس میں پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا۔ اب صحرا، جنگل کے اندر لگ دگ صحرا میں ہلکان ہو جاتا ہے، اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اب نہ اسے اس کی سواری ملتی ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ اس بندے کو پانی ملتا ہے، اور اب وہ تھکا ہارا ہوا واپس اپنی جگہ پہ آ کر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب نہ تو پانی ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، اب تو میں تھک گیا ہوں اپنی سواری کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی، اب بس موت کے انتظار میں ہے، اب کس وقت فرشتہ آ رہا ہے۔ وہ بندہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند کر دی ہیں، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی وہی سواری، سامان سے لدی ہوئی، کھانے اور پانی سے لدی ہوئی وہی سواری بالکل اس کے سامنے کھڑی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا حساب لگاؤ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا وہ بندہ اپنی سواری کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، میرا اللہ ایمان والے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کی 11ویں صفت بیان کی، گناہ ہو جاتا ہے تو ایمان والا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ کریم نیکیوں سے تبدیل فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ نیکیوں سے تبدیل فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بے شک وہ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنا۔ فرمایا کہ توبہ کے بعد جو آدمی گناہوں سے کنارہ کش ہو گیا، تقوی کی زندگی اختیار کر لی، یہی اصل توبہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی زبان سے تو بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی توبہ توبہ کرتا ہے، مگر اس کی حرام خوری جوں کی توں ہی رہے اور گناہوں سے باز نہ آئے، تو اس کی توبہ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب